مرحبا مرحبا سلام رمضان مرحبا مرحبا سلام سلام رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. ناظرین کرام السلام علیکم. تسلیم احمد صابری رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن سلام رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آپ اس میں مختلف ٹاپکس کے حوالے سے گفتگو بھی سن رہے ہیں. ثنا خانان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں. آج کا ٹاپک ہمارا بڑا ڈیفرنٹ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، لیکن آج کا ٹاپک ہے دل ہے کہ مانتا نہیں. دل کو اللہ رب العزت نے جسم میں مرکزی حیثیت عطا فرمائی ہے. جسم کے اندر انسان کے پورے جسم میں دل مرکزی حیثیت کا حامل ہے. دل کے لیے بہت سارے امراض کا ذکر قرآن و حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ دل کے بگاڑ کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، اور یقیناً یہ دل ہی ہے کہ جو انسان کو چلاتا ہے. انسان اس کے چلنے سے چلتا ہے. دل جس طرف موڑتا ہے انسان اس طرف چلتا ہے. کہا گیا کہ دل کو زنگ لگ جاتا ہے، دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے، دل پر مہر لگ جاتی ہے. تو یہ بگاڑ کی بہت ساری شکلیں ہیں. اس کے مفہوم کیا ہیں، اس کے معنی کیا ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کا تدارک کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے. کس طرح سے دل اگر زنگ لگ جائے، زنگ آلود ہو جائے، دل پر مہر لگ جائے، دل ٹیڑھا ہو جائے، تو ان سب چیزوں کا علاج کیا ہے، دل کو کیسے منایا جا سکتا ہے، یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے. اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں بہت ہی علمی اور فکری شخصیت. آپ انہیں پہلے بھی مختلف چینلز پر بھی سماعت کرتے ہیں. بہت خوبصورت آپ کا انداز گفتگو ہے. پنجاب یونیورسٹی میں علوم اسلامیہ کے شعبے سے آپ کا تعلق ہے. ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے، بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب دل کو ویسے مرکزی حیثیت حاصل ہے واقعی، اور دل کے چلانے پر ہی انسان چل رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ، چونکہ دل کی بات ہے دل سے کی جائے تاکہ دلوں میں اترے، دل پر اثر ہو. دل پر اثر ہو. جی دیکھیں علامہ کا بڑا خوبصورت شعر ہے، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. تنہا بھی چھوڑ دیں. تو یہ حقیقت ہے کہ جس دل پر عقل کے پہرے بٹھا دیے جائیں وہاں جذبات و احساسات ختم ہو جاتے ہیں اور انسان مشین بن کر رہ جاتا ہے. جی اور جہاں عقل کا پاسبان ہٹا لیا جائے تو پھر انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. ٹھیک. تو یہ دونوں صورتیں ہی خطرناک ہیں، اس لیے عقل کا پہرا بھی ضروری ہے، اور عقل کا پہرا کبھی تنہا چھوڑنا بھی ضروری ہے، اور کبھی کبھی تنہا چھوڑنا بھی ضروری ہے. یہ وہ مرحلے ہوتے ہیں جہاں کچھ مقامات ہوتے ہیں جہاں عقل سے رہنمائی لینی چاہیے، لیکن کافی سارے ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں عقل کو ایک طرف رکھ کے فیصلہ کرنا پڑتا ہے. اچھا، جو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ دل کی سننی چاہیے، ٹھیک ہے، کرنی وہی، سنو سب کی کہتے ہیں نا، جو کرو سب کی لیکن کرو، سنو سب کی لیکن کرو وہی جو تمہارے دل میں ہاں، لیکن اس کے لیے شرط ہے اس دل کی سنو جس کا ضمیر زندہ ہو. ٹھیک ہے. تو اگر ضمیر وصال فرما جائے تو پھر اس دل کی سن کر جو ہے وہ تباہی ہوگی نا. اگر دل کسی مرض کا شکار ہے تو پھر اس کی نہ سنی جائے، اس کی نہ سنی جائے. اسی لیے علامہ نے کہا دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. اللہ اللہ. تو یہ دل ہے، اور قرآن پاک میں حکم ہے کہ مجھ سے دعا مانگو اس طرح، ربنا اتمم لنا نورنا، ہمارے نور کو مکمل کر دے. یہ کون سا نور ہے؟ آنکھیں تو پہلے دیکھ رہی ہیں. جی ہاں. یہ وہ نور ہے جسے بصیرت کہا جاتا ہے. ٹھیک. تو یہ بڑا ضروری ہے. ہے. اسی لیے اسی طرف اقبال نے اشارہ کیا، دل بیدار فاروقی، دل بیدار کراری. دل بیدار ہو جائے تو آدمی فاروق اعظم بن جاتا ہے، اونٹ چرانے والے سے امیر المومنین بن جاتا ہے. اور دل بیدار کراری اور دل بیدار ہو جائے تو بظاہر نحیف جسم رکھنے والا وجود بھی حیدر کرار بن جاتا ہے اور اسد اللہ و رسول ہی کے منصب پر پہنچ جاتا ہے. سبحان اللہ. تو دل کا بیدار ہونا بڑا ضروری ہے. اسی لیے ایک اور جگہ پر ہے، مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ،
کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. واہ واہ واہ. تو یہ بہت ہی ضروری ہے. دل کے اپنے کچھ مسائل ہیں, ٹھیک, وہ امام غزالی نے بیان کیے ہیں, وہ ذکر میں کر لوں پھر اس کی بیماریوں کی طرف آئیں گے, پھر سمجھنا آسان ہو جائے گا. جی بالکل ٹھیک ہے. مثلا امام غزالی فرماتے ہیں دل کو 5 حالتیں اس کی ہیں. دشمن ہر وقت گھات میں ہے, الذی یوسوس فی صدور الناس, نفس ساتھ لگا ہوا ہے, شیطان بھی ہے, اور ایک فرشتہ مقرر ہے جو خیر کی طرف بلاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اب ہم مختلف مرحلوں سے, کیفیتوں سے گزرتے ہیں کہ ایک شر کا خیال آتا ہے تو مان جو ہے وہ خیر کی طرف کشش ہوتی ہے. یہ دونوں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ. ٹھیک. تو یہ در حقیقت فرشتہ ہوتا ہے جو الہام کی صورت میں رہنمائی کرتا ہے. لیکن اگر دل بہت ہی مریض ہو گیا ہے تو پھر الہام پہنچتا ہی نہیں ہے. وہ آگے ہم بیماریوں میں ذکر کرتے ہیں, مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اسی طرح دل کی ایک اور حالت جو ہے امام غزالی بیان فرماتے ہیں کہ عقل اور شہوت دونوں اپنے گھوڑے دوڑاتے رہتے ہیں. شہوت غالب آ گئی تو عقل سجدہ ریز ہو جاتی ہے, اور وہ عقل جو بصیرت والی عقل ہے جو دل کے نور سے پھوٹتی ہے, اگر وہ غالب آ جائے تو پھر شہوت مغلوب ہو جاتی ہے. ٹھیک 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 ہے. تیسری چیز امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس کو عوارض اور لواحق زیادہ ہیں دل کو. ٹھیک ہے. عارضے اس کو بڑی جلدی اثر لیتا ہے دل. اچھا. یعنی آنکھ دیکھتی ہے تو اس کا اثر بھی دل پر ہے, کان سنتے ہیں تو اس کا اثر بھی دل پر ہے, کسی چیز کو مس کیا ہے اس کا اثر بھی دل پر ہے, کسی طرف چل کے جا رہا ہے اس کا اثر بھی دل پر ہے. تو یہ لواحق اس کو اور عوارض اس حوالے سے زیادہ ہے کہ دیکھیں نا, اگر میرے جسم کے اوپر خدا نہ خواستہ کوئی پھنسی نکل آئے, کوئی پھوڑا نکل آئے, میں کوئی سنی پلاسٹ لگا لوں, میں کوئی گولی کھا لوں, اب دل زنگ آلود ہو گیا ہے یا اسے مرض لاحق ہو گئے ہیں تو کوئی مانجا تو اسے پھیرا نہیں جا سکتا. جی ہاں, نہ اس کی کوئی دوائی ہے, نہ اس کی کوئی دوائی ہے, 2-4 کیپسول یا انجیکشن لگوا لیا تو ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو جائے گا. مطلب کینہ, بغض, حسد جیسی بیماریاں, یہ تو کوئی ایسی مشین نہیں ہے جو چیک کر سکے. جی ہاں, ٹھیک ہے. اسی لیے علامہ نے جو کہا وہ بہت خوب کہا. انہوں نے کہا کہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں, واہ واہ, تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. تو دل کا علاج جو ہے وہ نظر کے لیزر سے ہو سکتا ہے, بشرطے کہ نظر ڈالنے والا صاحب نظر ہو. واہ. تو ایک تو یہ ہے. اس کے علاوہ چوتھا جو اس کا مسئلہ ہے وہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اس تک رسائی ہماری نہیں ہے نا, ہاتھ نہیں پہنچ سکتا, صفائی نہیں ہو سکتی. برتن میلا ہو جائے تو اس کو تو بندہ صاف کر سکتا ہے, اس کو کیسے صاف, ایون دیکھ نہیں سکتے. اور پھر یہ الٹا ہے. جی, قلب کو قلب اسی لیے کہتے ہیں نا, انقلاب پوری تبدیلی سے عبارت ہے نا, تو قلب یہ الٹا ہے. جی ہاں. تو یہ بڑی عجیب و غریب سچویشن میں ہے, تبدیل ہوتا رہتا ہے. اور اچھا, یہ پھر ایک حالت پر نہیں رہتا. جی ہاں. ایک لمحے ایک حالت ہے اور دوسری لمحے دوسری حالت ہے. ایک لمحے عرش تک پہنچا ہوتا ہے اور دوسرے لمحے جو ہے وہ گھاس پھوس میں پھنسا ہوتا ہے. علامہ نے کہا گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود, اللہ, گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں. کیا بات. تو مختلف ان کیفیات سے جب آدمی گزر رہا ہو تو یقیناً پھر دل کی کیفیات کو درست کرنے کے لیے جس علاج کی ضرورت ہے تو وہ آگے ہم پھر ذکر کرتے ہیں. وہ علاج ذکر کرتے ہیں. یہ علاج جو ہے یہ اس کا یقیناً وہ جو اس کی کوئی میڈیکل تھیراپی کا ہم تذکرہ نہیں کر رہے. جو ہم یہاں پر جس دل کا ذکر کر رہے ہیں اس سے مراد وہ گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے. یہ دل ایک کیفیت جسے انسان کے جسم کی مرکزی حیثیت ہے, ہم اس دل کا ذکر کر رہے ہیں. وہ کبھی سوچتا ہے, کبھی خیال کرتا ہے. ہم تو اسے کہتے ہیں نا کہ دماغ سوچتا ہے یا دماغ خیال کرتا ہے, لیکن اس کو شرعی طور پر وہ دل ہے. دیکھیں نا, اس کو قلب بھی کہا گیا ہے, فؤاد بھی کہا گیا ہے, عقل بھی کہا گیا. مختلف الفاظ قرآن پاک میں اس کے لیے استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ویسے دل سوچتا ہے, دماغ اس کے لیے جو ہے وہ جسٹیفیکیشن لاتی ہے, عقل اس کے لیے جسٹیفیکیشن لاتی ہے. کیوں لوگ کہتے ہیں کہ جی دماغ سوچتا ہے؟ یہ نہیں, یہ کوئی کنٹرڈکشن ہے؟ نہیں, کنٹرڈکشن اس حوالے سے نہیں ہے. دل کے اندر اصل میں جو بھی حملہ آتا ہے دل کے اندر آتا ہے. ٹھیک. اس کے اندر دل کے اندر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے پھر عقل اس کو ہینڈل کرتی ہے. ٹھیک. مثلا میں نے ارادہ کیا کہ مجھے اتنے پیسے ضرورت ہے, تو اب عقل اس کے راستے دکھائے گی کہ ادھر ادھر جانا ہے. میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے یہ خیر کا کام کرنا ہے, تو کیسے کرنا ہے
وہ عقل دکھائے گی، لیکن اس میں شیطان کا حملہ بھی شامل ہو جاتا ہے. اچانک کوئی فون وہ دل پر ہوتا ہے، وہ دل پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچانک کوئی فون آئے گا اور آپ کا رخ، آپ کسی ادارے میں جا رہے تھے کچھ دینے کے لیے، آپ کا رخ کسی اور طرف بدل گیا. یہ مسلسل ہوتا ہے انسان کے ساتھ، اور ہر انسان اس کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے. صحیح. مقصد ایک کسی نوجوان نے کسی لڑکی کو دیکھ لیا، وہ اس کو اچھی لگی، تو وہ کہتا ہے کہ جی فلاں لڑکی میرے دل کو بہت اچھی لگ گئی، تو وہ دل کو ہی اچھی لگ رہی ہوتی ہے. ظاہر دل پر اثر ہوتا ہے نا جی، دل پر اثر ہوتا ہے. یہ آگے میں ذکر کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے، کہ اس کو کون کون سی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں. ٹھیک بتائیے. اس کا ایک تو ہے کہ اس ٹیڑھا ہو جاتا ہے. مثلا قرآن پاک میں ہے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب انہوں نے کج روی اختیار کی تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. ٹھیک ہے. اب دعا سکھائی اللہ تعالیٰ نے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے ہمارے پروردگار، ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا. اللہ ہدایت عطا فرمانے کے بعد اسے کج روی سے محفوظ رکھنا. آمین. اور اپنی طرف سے رحمت خاص عطا کرنا، چونکہ یہ معاملہ جو ہے دل کا معاملہ، یہ رحمت خاص سے ہی ہینڈل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. انک انت الوہاب، بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، اس لیے اس عطا کا واسطہ ہمارے دل کو کج روی سے محفوظ رکھ. سبحان اللہ. اسی طرح ایک اور مرض اس کو لگتا ہے، رین، زنگ جسے کہتے ہیں. کلا بران علی قلوبہم، ہاں ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ گیا. کیوں لگا؟ ما کانوا یکسبون، جو وہ کیا کرتے تھے اس کا اثر ان کے دل کے اوپر پڑا. اللہ. مثلاً برائی کرتے ہیں تو ایک سیاہ دھبا دل پر آ جاتا ہے، پھر اور کرتے ہیں وہ زنگ ہے، پھر اور آ جاتا ہے، پھر اور کرتے ہیں، پھر اور آ جاتا ہے. اگر اس کے ساتھ نیکی کریں، وہ تو قرآن پاک میں آیا کہ جیسے ہی برائی کر بیٹھو تو فوراً نیکی کرو تاکہ وہ برائی کو مٹا دے. جی. تو یہ بہت ضروری ہے. اگر کوئی غلطی ہو جائے، انسان فرشتہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رہنا چاہیے. غلطی تو ہو سکتی ہے، غلطی کے اوپر اصرار یہ شیطان کی روش ہے. غلطی کے اوپر ندامت یہ انسانیت کی علامت ہے. تو اس لیے یہ ضرورت ہے کہ بندے کو انسان رہنا چاہیے، شیطنت کی طرف نہ جائے. ٹھیک ہے. تو ایک یہ ہے، زنگ لگتا ہے اس کو. اچھا، ایک اور ہی ہے، ایک اور بیماری اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی سورہ کہف میں. یہ بھی بڑی عجیب و غریب بیماری ہے کہ پردے ڈال دیے جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے انا جعلنا علی قلوبہم اکنہ، ہم نے ان کے دلوں کے اوپر جو ہے وہ پردے ڈال دیے، ان یفقہوا ہو، کہ وہ قرآن کو اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سمجھ سکے. مطلب سمجھنے کی صلاحیت چھن گئی ان سے، حجابات آ گئے. اچھا. فہم تک ان کی عقل پہنچ ہی نہیں سکتی. تو یہ سزا ملتی ہے، یہ گستاخی کی سزا ہے، ظاہر ہے. صحیح. وفی اذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں جو ہے وہ ہم نے وقر ڈال دیا، مطلب بھاری کر دیے. ٹھیک. اب جیسے خیر کی بات پہنچتی ہے وہ بے چین ہو جاتے ہیں. گھوڑا جس طرح بدکتا ہے ایسے بدکنے لگتے ہیں. تو یہ در حقیقت مرض ہے. اگر آذان آتی ہے اور آذان کی آواز آپ کو بھلی نہیں لگتی اور مسجد کی طرف جانے کا دل نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے آپ دل کے مریض ہو چکے ہیں. اس کا علاج کریں. اگر اس دعوت پر آپ مسجد کی طرف آپ کا قدم نہیں اٹھ رہے تو یہ مرض ہے. اسی طرح کسی نے خیر کی دعوت دی ہے، آپ کو وہ اچھی نہیں لگتی. قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، وہ آپ کو اچھی نہیں لگتی. ایک آدمی سخاوت کر رہا ہے، وہ سخاوت آپ کو اچھی نہیں لگتی، تو اس کا مطلب ہے آپ دل کے مریض ہو چکے ہیں. یہ پردہ ڈل جانا ہے. یہ پردہ ڈل جاتا ہے. ٹھیک. فہم ختم ہو جاتا ہے، سمجھنے کی صلاحیت. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور بیماری ہے جناب، وہ بڑی عجیب و غریب بیماری ہے، وہ ہے دل کے اوپر تالا لگ جانا. اللہ. یہ قرآن پاک میں ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگ چکے ہیں؟ اللہ. اس کا مطلب ہے جو قوم قرآن کا تدبر اور تفکر چھوڑ بیٹھے گی اس کے دلوں کے اوپر تالے لگ جائیں گے. ہائے ہائے ہائے. اور ہم اس کیفیت میں اس وقت بحیثیت امت مبتلا ہیں. علامہ نے کہا تھا قلب مومن را کتابش قوت است، حکمتش حبل الورید امت است، کہ مومن کے دل کے لیے جو چیز طاقت کا باعث ہے وہ اس کی کتاب قرآن مجید ہے. کیا بات. سبحان اللہ. اور اس کی حکمت بندہ مومن کے لیے ایسے ہے جیسے کسی کے لیے شہرگ ہوتی ہے. تو شہرگ سے رشتہ کاٹ دیا جائے تو زندگی ختم. بے شک. اسی طرح قرآن سے رشتہ امت کا کٹ جائے تو پھر بحیثیت امت ختم.
بے شک. اور یہی وجہ ہے 57 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں، نہ ہمارا کوئی تشخص ہے، نہ ہماری کسی آواز کا اثر ہے، نہ جی ہاں. کوئی ہمارا روب ہے، بلکہ ہجوم مومنی ہے، جی ہاں. اور جو بڑھتا جا رہا ہے، لیکن اس کا اثر جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. کسی مسئلے پر آواز ہی نہیں آواز اٹھاتے. ہی جو نہیں. مسلمانوں کی اپنی آواز ہے، آواز اٹھے تو اس کا اثر نہیں ہے. اثر نہیں ہے، اور جہاں کھڑے ہونا ہوتا ہے وہاں یہ لیٹ جاتے ہیں. جی ہاں. یہ مصرع لکھ دیا کہ شوخ نے محراب مسجد پر یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. واہ. تو جہاں کھڑے ہونے کا وقت ہوتا ہے وہاں یہ بچھے ہوتے ہیں بیچارے. تو بحیثیت امت جو ہماری کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ پناہ دے، جی. تو اس سے بچنے کا ایک طریقہ ہے کہ ہم قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیں. صحیح. قرآن سے رشتہ جڑے گا تو ہمارے اندر وجود میں طاقت آئے گی. صحیح. اور اگر یہ رشتہ کمزور ہوگا تو پھر جسم ہمارا، امت کا جسم کمزور ہو جائے. ٹھیک. ایک ڈاکٹر صاحب یہ ہم نے یہ بھی سو مہر لگ جاتی ہے. جی، مہر یہ بھی ہم نے سب نے، ہمارے ناظرین نے بھی سن رکھی ہوگی. اس مہر سے کیا مراد ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں، مہر لگنا یہ تو آخری ہے نا جی. اچھا. آخری جب دیکھیں نا، جس طرح کسی کو ایڈز ہو جائے تو اس کو انجیکشن لگا دیتے ہیں اور سرٹیفائیڈ ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اب نہیں بچے گا. اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے؟ کوئی علاج نہیں ہے. مہر کا کوئی علاج نہیں ہے؟ مہر کا کوئی علاج نہیں ہے. اللہ. جب مہر لگ جائے تو پھر معاملہ ختم ہوگی. یعنی اس کا مرض اس لیول پر چلا گیا. کیوں مہر لگتی ہے؟ دیکھیں نا، ایک آدمی ہے، وہ اس کو متعدی بیماری ہے، ٹھیک ہے، اور وہ دوسروں کے لیے بیماری کا سبب بن جاتا ہے. تو اس لیے مہر لگا دی جاتی ہے کہ دوسرے اس سے الرٹ ہو جائے اور دوسروں تک اس کے اثرات نہ پہنچے. یہ مسلمان کی بات ہو رہی ہے، کلمہ گو کی بات ہو رہی ہے. کلمہ گو کے لیے تو راستہ آخر تک کھلا ہے نا جی تسلیم بھائی. اچھا، میں یہی حیران اور پریشان ہو رہا تھا کہ اگر ایک کلمہ گو کے لیے اگر یہ ایسی حد آ چکی ہے تو پھر وہ کیا کرے؟ دیکھیں، اس کے لیے آخری سانس تک رستہ کھلا رکھا ہے اللہ نے. اب وہ مہر لگنے کے بعد بھی وہ مہر کی وہ اس کیفیت میں وہ داخل نہیں ہوتا. جب وہ داخل ہو جاتا ہے تو پھر اسلام میں رہتا ہی نہیں ہے نا. وہ تو پھر اسلام سے نکل گیا، مرتد ہو گیا، کفر کی طرف چلا گیا، گستاخی کر بیٹھا، وہ تو سلسلہ ہی ختم ہو گیا نا. پھر تو مہر ہی ہے، وہ تو مہر ہے، اور وہ کلمہ اسے اب کو فائدہ نہیں دے گا. وہ فائدہ نہیں دے گا. ہاں ویسے اگر اس کا ضمیر اس نے زندہ رکھا ہے اور احساس ندامت اس کے اچھا، ضمیر اور دل میں کیا فرق ہے؟ وہ کسی نے کہا تھا کہ وہ ایک شخص جسے سب ضمیر کہتے تھے، سنا ہے اس نے چھپ کے کہیں خودکشی کر لی. اللہ اکبر. ضمیر تو دل کی ایک کیفیت کا نام ہو سکتا ہے نا، یہ کوئی الگ چیز تو نہیں ہے. نہیں، یہ ہے دل ہی ہے. دل ہی. لیکن اس کے جب تک وہ ملامت کرتا ہے، جب تک وہ کسی برے کام سے روکتا ہے تب تک اس کی اتنی زندگی ابھی باقی. یہ جو بیماریاں ہیں وہ بیماریوں میں اتنا نہیں گھرتا. ٹھیک ہے. تو اس وقت تک وہ جو ہے وہ ضمیر مطلب زندہ ہے، اس کا دل زندہ ہے. ٹھیک. اسی طرف تو کہا نا کہ دل بیدار فاروقی، جو میں نے شروع میں عرض کیا، دل بیدار قراری، دل بیدار ہے تو اس کا مطلب ہے ضمیر زندہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں فرق کیا ہے؟ یعنی اب ایک آپ نے جس طرح بیان فرمایا، ایک ٹیڑھا ہو جاتا ہے، ایک دل پر پردہ لگ جاتا ہے، ایک زنگ لگ جاتا ہے، ایک تالا لگ جاتا ہے، ایک مہر لگ جاتی ہے. فرق کیا ہے ان میں؟ دیکھیں نا، جو ٹیڑھا ہو گیا برتن ہے نا، الٹا پڑا ہوا ہے، بارش کا قطرہ اس کے اندر جائے گا؟ جی ہاں، وہ تو نہیں جائے گا، ٹیڑھا ہے نا. جی ہاں. اسی طرح دل تو قبول کرنے والی صلاحیت رکھتا ہے نا. جب اس کا منہ ہی اس طرح ہو گیا تو اس میں کوئی چیز جائے گی نہیں. اچھا، اسی طرح زنگ لگا ہوا ہے مثال کے طور پر، اوپر ایک تہ آ گئی ہے، جو برائیوں سے دھبے لگتے ہیں، برائیوں سے دھبے لگتے ہیں، تو وہ جو اوپر رحمت آنی ہے، دل کے اوپر جانی تھی، وہ تو پھر زنگ رکاوٹ بن گیا نا. ٹھیک ہے. اسی طرح پردے آ گئے، جب پردے آ گئے تو معاملے ختم ہو گئے. جب تالا لگا دیا تو اس کے اندر تو نہیں جایا جا سکتا نا. پھر جب کسی چیز کو تالا لگ جائے تو اس کے اندر نفوذ اور دخول کیسے؟ آئسولیٹڈ ہو گیا. آئسولیٹڈ ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح ایک اور بیماری ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، یہ بھی قرآن پاک میں، قساوت. سخت ہو جاتے ہیں. اچھا، اللہ تعالیٰ نے اسے بڑے روح پرور انداز میں بیان فرمایا اور کمال ہے جناب. یہ آیات ہلا کر رکھ دیتی ہیں بندے کو. ثم قست قلوبہم من بعد ذالک، پھر اس کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے. فہی کالحجارہ، وہ پتھروں کی طرح سخت ہو گئے. اللہ. اچھا، یہ تو سمجھ آتی ہے پتھروں کی طرح سخت ہو گئے. اس پر بس نہیں ہے، اللہ نے آگے فرمایا او اشد قسوہ، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اللہ اللہ اللہ.
پھر رب تعالیٰ نے پتھروں کی قسمیں بیان فرمائی ہیں تسلیم بھائی. وہ ان میں سے پہلی قسم کیا ہے؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. کچھ ایسے بھی پتھر ہیں جہاں سے دریا بہتے ہیں جناب، نہریں رواں ہوتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں شاید گلیشیئر پگھلے ہیں اور یہ آ رہی ہیں، لیکن یہ خشیت الہی کی وجہ سے ہوتی ہے. اللہ، قرآن یہ کہہ رہا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کہ کچھ ایسے بھی پتھر ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں اللہ، اور ان سے چشمہ جاری ہو جاتا ہے. اللہ اللہ. ہم اسے سمجھتے ہیں بس روٹین میٹر ہے، ایسا نہیں ہے. رب فرما رہا ہے کہ یعنی پتھروں کی بھی 3 قسمیں ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی حد تک نرم ہو جاتے ہیں، لیکن جب دل پتھروں سے بھی سخت ہو جائے تو پھر ان کی اصلاح کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے. اللہ. اور تیسری قسم ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کچھ ایسے بھی پتھر ہے جو اللہ کی خشیت کے مارے گر پڑتے ہیں. اللہ. یہ جو پتھر پہاڑوں سے گر رہے ہوتے ہیں ہم روٹین میٹر سمجھتے ہیں، لیکن یہ خشیت الہی کے اثرات ہوتے ہیں. اور اسی لیے تو اللہ نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اللہ. یعنی یہ شعور پتھر میں بھی آخری حد تک رہتا ہے، اس لیے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ تو آیت ہے نا. بے شک. تو پتھر بھی اور وہ خشیت کی وجہ سے، وہ خشیت کی وجہ سے ہے. تو اس لیے اس انسان پر کتنا افسوس کیا جا سکتا ہے کہ جسے اللہ نے نرم اور گداز دل عطا کیا تھا اور وہ پتھروں سے بھی سخت کر بیٹھا. اللہ اللہ. تو جب ایسی کیفیت میں دل چلا جاتا ہے تو پھر اس کا انجام. اچھا، یہ سخت سے سخت تر کا سفر ہے یہ، جو پھر آخر میں مہر لگ جاتی ہے. پھر آخر میں مہر. اچھا، سخت ہو گیا، اس سے پہلے اس پر تالا لگ جاتا ہے، اس سے پہلے پردے پڑ جاتے ہیں، اس سے کہہ سکتا ہوں میں یہ بس کوئی ترتیب آپ بنانا چاہیں تو مطلب ان کو جوڑ کر بنائی جا سکتی ہے. اسی طرح ایک اور مرض ہے، دل اندھا ہو جائے. یہ بھی قرآن پاک میں ہے. یہ بھی بڑا خطرناک مرض ہے. مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوئیں، ان کے سینوں میں دل اندھے ہو گئے. اللہ. یہ جو ابو لہب والا لیول ہے یا ابو جہل والا لیول ہے، یہی لیول ہے نا. دیکھتے تو تھے، سنتے بھی تھے، لیکن اثر نہیں ہوتا تھا. سمٹمز کیا ہیں اس کے سمٹمز کیسے ظاہر ہیں؟ بالکل ایسے. دیکھیں کوئی بیماری ہے نا، اس کا میں جب پتے کا آپریشن میں نے کرایا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے پتے میں پتھری ہے، لیکن اس کا جو سمٹمز ہوتے تھے وہ ایسے ظاہر ہوتا تھا کہ جیسے جوانڈس ہو گیا ہے. جی. تو میں نے جا کر چیک کرایا کہ جوانڈس مجھے کیوں ہو رہا ہے، تو وہ ڈاکٹر نے بتایا ٹیسٹ کرانے کے بعد کہ بھائی آپ کو پتے میں آپ کے پتھری ہے، تو یہ پتا آپ کو نکالنا پڑے گا. وہ آپریٹ کرایا تو وہ ٹھیک ہو گیا. سمٹمز کیا ہیں، یعنی کیسے پتہ چلے گا مجھے یا ہمارے دیکھنے والے میں کسی بھی شخص کو کہ جی دل سخت ہو گیا ہے، دل پر پردے پڑ گئے ہیں، دل زنگ آلود ہو گیا ہے، دل پر مہر لگ گئی، اللہ نہ کرے. یہ سمٹمز کیسے ظاہر کیسے ہو گئی؟ یہ مرض پتہ دیکھیے پہلے تو ڈائگنوز کرنا ہے نا، پھر میں آپ علاج کی طرف. جی ایسے ہی. اس میں 2-3 پہلو جو ہے نا وہ پیش نظر رکھنے چاہیے. پہلے میں وہ جو علامات ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں، پھر علاج کی طرف جاتے. ایک تو یہ ہے کہ طاعت اور عبادت سے نفرت ہو جاتی ہے. مثلا آپ کئی سوسائٹی میں آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے کسی کو کہا بھائی نماز پڑھ لو، وہ آپ کے گلے پڑ جاتا ہے. یعنی بالکل اریٹیٹ نہیں ہو جاتا، جیسے بس دکھتی پر جیسے ہاتھ رکھا ہے آپ نے اور وہ آپ کے گلے پڑ گیا. یعنی اگر کوئی شخص مجھے میرے بھلے کے لیے کوئی بات بتا رہا ہے اور مجھے اس شخص پہ غصہ آ رہا ہے تو یہ ایک علامت ہے. یہ علامت ہے کہ دل جو ہے وہ مریض ہو چکا ہے. اللہ اللہ. اچھا، اسی طرح ایک قول بھی ہے کسی کا کہ ان ھذہ القلوب، یہ جو دل ہے یہ گردش کرتے رہتے ہیں، طواف کرتے رہتے ہیں. جوالۃ فمنہا ما یجول حول العرش، کچھ تو وہ دل ہے جو عرش کا طواف کر کے آتے، اور ومنہا ما یجول حول العش، اور کچھ وہ ہے جو گھاس پھوس میں پھنسے ہوتے ہیں. اللہ. تو یہ مختلف کیفیات ہیں. علامہ نے ایک جگہ پر کہا نا کہ میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، غلغلہ ہائے العما بتقدہ صفات میں، اللہ حور و فرشتہ ہیں اسیر میرے تخیلات میں، میری نگاہ سے خلل تیری تجلیات میں. کیا بات.
کیا اور تو نے یہ کیا غضب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، ہائے 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 میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں۔ ہائے ہائے، تو بہرحال یہ مختلف کیفیات ہے۔ ایک علامت یہ ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری علامت زندگی تلخ ہو جاتی ہے بندے کی، اچھا، تلخی آ جاتی ہے، تلخی بڑھ جاتی ہے، ہر کام میں تلخی، طبیعت میں سے نشاط ختم ہو جاتا ہے، نشاط ختم ہو جاتا ہے، اطمینان ختم ہو جاتا ہے، سکون ختم ہو سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نے اس طرف اشارہ بھی فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جاتا کہ جو میری یاد سے منہ موڑتا ہے نا، ہم اس کے اوپر زندگی کا جامہ تنگ کر دیتے ہیں، ہائے ہائے ہائے۔ پھر وہ ٹیبلٹ کھا کے جو ہے، کیپسول کھا کے وہ نیند پوری کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتے تھے نا جو دنیا کی طرف بھاگتا ہے پھر دنیا اس سے آگے لگ کے بھاگتی ہے، ہائے ہائے ہائے۔ اور جو دنیا سے منہ موڑ کے رب کی طرف بھاگتا ہے پھر دنیا اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہے، وہ چاہے جنگلوں میں چلا وہ میں نے ایک قول پڑھا کسی کا، بڑا خوبصورت قول ہے، کسی درویش کا، اہل فقر کا قول ہے، لو عالم الملوک و ابناء الملوک ما نحن فیہ لجادلون علیہ بالسیوف، اگر بادشاہ اور بادشاہوں کی اولادوں کو پتہ چل جائے کہ اہل فقر کے پاس لذت کا معیار کیا ہے اور راحت اور اطمینان کیا ہے، وہ تلواریں لے کر ہمارے ساتھ مجادلہ کریں، آ کے جنگ کریں اور وہ چیز چھیننے کی کوشش کریں۔ ہائے ہائے، اتنی قیمتی چیز ہے، راحت اتنا قیمتی اثاثہ ہے۔ اساس ہے۔ اسی لیے تو اقبال کہتے ہیں کہ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ٹھیک، تو ایک یہ اچھا، تیسری علامت جو ہے وہ تکبر ہے۔ کبر مطلب بندہ کیڑے مکوڑے سمجھنا شروع کر دیتا ہے دوسروں کو، انسان کو انسان ہی نہیں انسان نہیں، کوئی اس کے راستے میں آ جائے، کوئی اس کی بات ٹوک دے، کوئی ضرورت مند آ جائے، بس وہ کبر کے اس لیول پر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پناہ دے۔ ایک یہ ہے۔ اسی طرح ایک علامت یہ بھی ہے کہ غفلت میں پڑ جاتا ہے بندہ، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں، لحاظ ہی نہیں ہے، جو مرضی، مطلب قتل و غارت گری ہو گئی، بندہ فوت ہو گیا، مصیبت میں پڑے ہوئے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، احساس اس سے چھین لیا جاتا ہے، اپنا بھی اور کسی دوسرے انسان کا بھی، کسی کا بھی۔ اپنا بھی ظاہر ہے جی، اپنا اس سے بڑی بے حسی کیا ہے کہ اپنے خالق کو نہ پہچانے بندہ اور زندگی کی سانسوں کو اس طرح برباد کر دے، اس سے بڑی کوئی دشمنی ہو سکتی ہے اپنی۔ اللہ اللہ اللہ، تو احساس کی نعمت جب چھن جائے تو یہ بڑی خطرناک کیفیت ہوتی ہے نا، تو یہ بھی ایک مرض ہے۔ حالانکہ انسان کا جو روٹ ورڈ ہے وہ انس ہے، جی ہاں، محبت، نسیان ہے، بھول، نسیان، اور ایک ایناس ہے۔ اچھا، ایناس کہتے قرب کو، انسان سوشل اینیمل اس کو اسی لیے کہا جا سکتا ہے کہ ایک دوسرے کا قرب محسوس کرتا ہے، دوسرے کا درد محسوس کرتا ہے، دیکھا نا، دوسرے کی خوشی میں خوش ہوتا ہے۔ تو جو اس احساس سے بھی محروم ہو جائے، وہ صاغر صدیقی کہتے ہیں وقار یزدان حسن انسان ضمیر عالم بدل گیا ہے، اللہ کہیں مشیت پہ نیند تاری، کہیں معیشت تڑپ رہی ہے، اللہ، مجھے یقین ہے کہ اس جہاں میں ضرور فرعون جی اٹھا ہے، قدم قدم پر خدائے برتر تیری فضیلت تڑپ رہی ہے، اللہ اللہ، کبھی شبستہ کے رہنے والوں غریب کی جھونپڑی بھی دیکھو، خزاں کی پتوں کی جھانجھنوں میں کسی کی عصمت تڑپ رہی ہے، اللہ اللہ۔ اور حاکم شہر کی اس بند گلی کے پیچھے میں نے ایک شخص کو خون اگلتے ہوئے دیکھا، تم تو کہتے تھے کہ ہوتے ہیں درندے ظالم، میں نے انسان کو انسان نگلتے دیکھا۔ ہائے ہائے ہائے، جب احساس چھن جائے تو پھر یہ کیفیت ہوتی۔ آخر میں اب ڈاکٹر صاحب اتنی یہ انٹرسٹنگ گفتگو ہے کہ دل نہیں چاہ رہا کہ یہاں پر اس کو ہم روکیں یا ختم کریں، اس پر بہت تفصیلی گفتگو یقیناً کی جا سکتی ہے، اس کو اگر ہم ڈاکٹر صاحب کو جو ہے نا اگر اور گزارشات کرنے لگے تو اور اس پر گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، لیکن آتے ہیں علاج کی طرف۔ امراض بھی پتہ چل گئے کہ دل مانتا کیوں نہیں ہے، اثرات بھی پتہ چل گئے، سمٹمز، علامات کیا ہوتی ہیں، کیا چیز ظاہر ہونے لگے تو پتہ چل جانا چاہیے کہ میں دل کا مریض ہو چکا ہوں۔ اچھا، ایک چیز کرتے ہوئے پھر ہم علاج کی طرف، ایک بات کا ہاں یا نہ، یہ دل کا مرض جس دل کی ہم بات کر رہے ہیں یہ انسان کے لیے سب سے بڑا مرض ہے؟ ظاہر ہے دل سب سے بڑا مرض ہے، جسمانی امراض سے بھی بڑا مرض ہے؟ دیکھیں جسم کیا ہے، یعنی کوئی ایک ہارٹ پیشنٹ ہے، میں عرض کرتا ہوں، جسم جو ہے یہ نفس کا مستقر ہے جسم، ٹھیک ہے، اور روح کا مستقر جو ہے وہ دل ہے، تو دل تو بادشاہ ہے نا، تو بادشاہ اگر بیمار ہو جائے تو سلطنت کا کیا ہوگا؟
فارغ ہو جائے گی سلطنت، ختم ہو گیا، ختم ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں بچے گا. اور ایسے ہی. اور آپ دیکھ لیں جس ملک کے سربراہ جو ہے وہ اپنا کردار ادا نہیں کرتے، وہ قومیں بھکاری ہو جاتی ہیں. جی ہاں. مقصد ہی جب ختم ہو گیا دنیا میں آنے کا، جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ مقصد ہی اگر بھلا دیا تو پھر تو ختم ہے. ختم ہو گیا، بالکل ختم. نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال ثنا، نہ دنیا ملی نہ آخرت خدا ملی. ملا. ایسے ہی علاج کیا ہے؟ علاج اس کے نا 2-3 جو ہیں. ایک جو احادیث مبارکہ سے ہمیں ملتے ہیں، ایک تو کثرت سے موت کو یاد کرنا. ٹھیک. جس کے لیے کہا گیا کہ قبرستان میں جایا کرو، قبرستان میں جاؤ، موت یاد دیکھو، آئے، قبروں کو دیکھو. اور جو لوگ اپنے آپ کو ناگزیر سمجھتے ہیں وہ قبروں میں جائیں نا، دیکھیں کتنے ناگزیر پڑے ہوئے. ہائے ہائے. ایک عورت آئی تو کہنے لگی میں نے سکندر کی قبر پر جانا ہے. تو کوئی بندہ کھڑا تو اس نے کہا جی کس سکندر کی قبر پر جانا چاہتی ہو؟ ہائے ہائے. تو یہ ایک حقیقت ہے، قبرستان سے رشتہ نہ توڑا جائے، کسی صورت بھی نہ توڑا جائے، اور وقت نکال کے جایا جائے. اور خاص طور پر جن کی قبریں جو ہیں وہ علامت بن گئی ہیں، ہاں جی، اور عبرت کا مقام بن گئی ہیں، وہ خاص دیکھے. وہ خاص دیکھے. ایک تو یہ ہے. دوسرا جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر ہے، تلاوت ہے. ہر شے کو زنگ لگتا ہے، اس کا ریگ مار ہوتا ہے، تو اس کا ریگ مار جو ہے وہ کلمہ طیبہ بیان کیا گیا ہے. جی ہاں، اللہ کا ذکر. ٹھیک ہے، اللہ کا ذکر ہے. ہاں. قرآن پاک قلوب کے اطمینان جی کا قلوب. باعث. اور دوسرا قرآن پاک کی تلاوت، یہ بہت ضروری ہے. یہ بھی اللہ کا سب سے بڑا کلام ہے، اس کی صفت ہے. بے شک. تو جب بندہ اس کی صفت کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے اثرات آتے ہیں. تو نفس کے اثرات بھی ختم ہوتے ہیں، شیطان کے بھی ختم ہوتے ہیں، خواہشات کے بھی ختم ہوتے ہیں. اللہ. بے شک. تیسرا جو ہے نا علاج اس کا، وہ صحبت صالحین ہے. یہ مشکل کام ہے، یہ مشکل کام ہے. کہاں سے تلاش کریں، کہاں اور ملیں. صالحین کی جو صحبت ہے، مطلب کوئی جبہ و دستار والا شخص شرط نہیں ہے. ہو سکتا ہے جو آپ کے محلے میں موچی جوتے گانٹ رہا ہے، اس کے پاس وہ اطمینان کی دولت ہو، اس کے پاس جا کے بیٹھے. کیوں مطمئن کیوں ہے؟ کسی چھابڑی والے کے پاس جا کے بیٹھے، کسی ریڑی والے کے پاس جا کر بیٹھے، مل جائے گا آپ کو اللہ کا بندہ کوشش کرنے سے. اس لیے کہ ایک لمحے سالے کی جو صحبت ہے نا، ایک لمحے کی، وہ 100 سال بے ریا عبادت سے افضل ہے. اللہ. وہ کیفیت بدل دیتی ہے. ہر چیز کا اثر ہوتا ہے نا. آپ سنار کی دکان پر جائیں یا لوہار کی دکان پر جائیں یا عطار کی دکان پر جائیں، اپنے اثرات ہیں. تو اس لیے صحبت کا اثر ہے. اور اس میں ایک اور چیز جو ہے سب سے بڑی بات، وہ یہ ہے کہ دل کا علاج جو ممکن ہے نا باقی ساری چیزوں کے ساتھ، وہ کسی کامل کی نگاہ کے لیزر کے ساتھ ہی ممکن ہے. وہ نگاہ علاج کر سکتا وہ ہے. علاج کر سکتا ہے. وہ نظر مارے گا اور کیفیت. مثلا ایک دفعہ ایک شیخ ابو الخیر ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک مرید جا رہا تھا، سفر کر رہے تھے. تو ایک مقام پر پہنچے تو پتھریلی زمین آ گئی، پاؤں سے خون رسنے لگا مرشد کے. تو مرید نے سوچا یہ کمر بند میرے پاس ہے تو میں اس کے 2 حصے کر کے نا باندھ دوں. تو پھر خیال آیا سفر تو کٹنے والا ہے، چادر بڑی مشکل سے ملی ہے، غربت کا زمانہ تھا، تو یہ ضائع ہو جائے گی. تو پھر اس نے روک لی. اب مقام پر پہنچے جہاں پہنچنا تھا، لوگ آئے، ابو الخیر ابو سعید آئے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، سوالات ہوئے. تو اس نے بھی سوال کیا، حضرت وہ جو یہ سنتے ہیں کہ ایک الہام ہوتا ہے، ایک وسوسہ ہوتا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ الہام کون سا اور وسوسہ کون سا؟ چونکہ فرشتہ بھی ساتھ ہے اور شیطان بھی ساتھ ہے. شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، اور فرشتے کی طرف سے الہام ہے. خیر و شر کی کشمکش تو انسان کے اپنے وجود کے اندر ہے. اچھا، تو جب اس نے یہ سوال کیا نا الہام اور وسوسے میں کیا فرق ہے، تو ابو الخیر ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا وہ جو راستہ چلتے ہوئے تیرے دل میں خیال آیا تھا کہ مرشد کے پاؤں زخمی ہو رہے ہیں تو میں چادر کے 2 حصے کر کے باندھ دوں، تو وہ الہام تھا. اس لیے کہ الہام ہمیشہ خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے. سمجھ جائے کہ جو خیر کی طرف بلا رہا ہے وہ الہام ہے. اور وہ جو خیال آیا تھا کہ سفر کٹ گیا ہے، کمر بند بڑی مشکل سے ملا تھا تو اس کو سنبھال لیا جائے، تو وہ وسوسہ تھا. اس لیے کہ وسوسہ ہمیشہ خیر سے دور کرتا ہے. میں اب یہیں ختم کرنا چاہتا ہوں. جو مرشد کی تلاش ہے نا، جی اب وہ اس سے آگے کا وہ ہم ایک الگ پروگرام کریں گے ناظرین، کہ وہ صالح صحبت کیسے تلاش کی جائے، وہ مرشد کیسے تلاش کیا جائے.
ہمیں تو مل گیا بغیر کسی کوشش، بغیر کسی کمال کے، جس نے جو اب بھی نگراں ہے، ہر لمحہ نگراں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ میرے مرشد کریم کے کیسے کیا جائے، ایک عام بندے کا یہ بہت بڑا سوال ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں کسی دن آپ کو زحمت دوں گا، ہم یہیں سے چلیں گے آگے کہ وہ جو آپ نے بتایا تھا کہ دل کے امراض کا ایک علاج جو ہے وہ تلاوت قرآن ہے، اور کثرت سے موت کو یاد کرنا، کثرت سے موت کو یاد کرنا ہے، اور صالح صحبت ہے۔ تو وہ صالح صحبت مرشد کی تلاش کیسے کی جائے، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اس کو ہم یہی روک رہے ہیں، انشاءاللہ اس پر ایک پورا تفصیلی پروگرام ہوگا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب تشریف لائے۔ ناظرین آج کے لیے اس سیگمنٹ میں اتنا ہی، انشاءاللہ ایک مختصر سا وقفے کے بعد جب ہم لوٹیں گے تو ثنا خاں آپ کے پسندیدہ ہمارے ساتھ ہوں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ مرحبا مرحبا سلام رمضان، مرحبا مرحبا سلام سلام رمضان۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سلام رمضان تسلیم صابری کے ساتھ، اور وقت ہے سنہری بات کا۔ اور آج کی سنہری بات ایک حکایت ہے جسے مولانا روم نے بھی اپنی مثنوی میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے جلیل القدر نبی، اور ان کی حکومت زمین پر بھی اور ہواؤں پر بھی اور فضاؤں پر بھی ان کی حکومت تھی۔ کہتے ہیں کہ ان کے پاس، ان کے دربار میں ایک شخص بھاگتا دوڑتا ہوا آیا اور عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، آپ مجھے بچا لیجئے، آپ مجھے بچا لیجئے۔ ملک الموت کو میں نے ابھی دیکھا ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام کو، کہ جو مجھے ڈھونڈ رہا ہے، اور جہاں جہاں میں جاتا ہوں میرے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، اور دیکھیے وہ ابھی بھی مجھے گھور رہا ہے، وہ ابھی بھی دیکھ رہا ہے مجھے۔ آپ مجھے خدارا، اللہ نے آپ کو طاقت عطا فرمائی ہے، آپ مجھے یہاں سے دور کہیں ہواؤں کے ذریعے سے سرزمین ہند تک پہنچا دیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس کی رودات سنی اور وہ امداد کے لیے پکار رہا تھا، اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے ہواؤں کو حکم دیا کہ اس بندے کو لے کر فوراً سرزمین ہند میں پہنچا دو۔ کچھ لمحات کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام، ملک الموت، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے دیکھا وہ شخص جو آپ کے پاس ابھی آیا تھا، جسے آپ نے سرزمین ہند پر ہواؤں کے ذریعے سے پہنچا دیا، اس شخص کی روداد یہی تھی کہ اس کا موت کا وقت قریب آ پہنچا تھا، بہت قریب تھا، اور اس کی روح قبض کرنے کا مجھے رب نے حکم وقت بتا کر اور جگہ مقام بتایا تھا۔ وقت تو بہت قریب تھا، لیکن وہ جس جگہ پر ہونا تھا وہ اس سے بہت دور تھا، اور میں اسے یہاں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس کی موت کا وقت تو کچھ لمحات کے بعد سرزمین ہند میں لکھا ہوا ہے، یہ شخص اس وقت یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ میں بہت حیران تھا کہ اتنے میں اس نے آ کر آپ سے خود ہی عرض کی کہ مجھے آپ ہواؤں کے ذریعے سرزمین ہند پہنچا دیجئے، اور آپ نے ہواؤں کو حکم دیا کہ اسے سرزمین ہند چھوڑ دو۔ بس جیسے ہی وہ ہواؤں کے ذریعے سے ہند کی سرزمین پر پہنچا، اس کی موت کا وقت آ چکا تھا، اور وہ خود بھی اپنے مقام پر جہاں اس کی موت لکھی تھی اس مقام تک پہنچ گیا، اور میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ ناظرین کرام، مثنوی مولانا روم میں مولانا روم لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے کسی عمل سے، یا میں اپنے کسی کام سے، یا میں اپنے کسی ہنر، کسی فنکاری سے میں اپنا موت کا وقت ٹال لوں گا، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ انسان کی جو موت کا وقت جہاں پر، جس لمحے پر رب نے مقرر فرما دیا ہے، موت وہیں اسی مقام پر، اسی لمحے پر آ کر رہتی ہے۔ بڑے سے بڑے آئے موت سے نہیں بچ سکتے ہیں، جو وقت مقرر ہے موت اسی وقت پر آنی ہے۔ ناظرین کرام، ایک مختصر سا وقفہ،
बहुत मुख्तसर वक्फा और वक्फे के बाद लौटते हैं, और जब हम लौटेंगे तो इंशाअल्लाह आपके पसंदीदा, हम सब के पसंदीदा आलमी शोहरत याफ्ता सना खां अलहाज कारी शाहिद महमूद हमारे साथ होंगे इंशाअल्लाह। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद हम लौट रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सलाम रमज़ान तस्लीम साबरी के साथ। मरहबा मरहबा सलाम रमज़ान, मरहबा मरहबा सलाम रमज़ान। नाज़रीन खुश आमदेद, आप प्रोग्राम देख रहे हैं सलाम रमज़ान तस्लीम साबरी के साथ, और जिस तरह जिक्र किया था आलमी शोहरत याफ्ता सना खां, हम सब के बहुत पसंदीदा, बहुत महबूब, बहुत हर दिल अजीज़ सना खां, जिस सना खां को अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में इज़्ज़तें अता फरमाई, और इनके चाहने वाले अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में मौजूद हैं, और मैंने ख़ुद देखे हैं पूरी दुनिया में इनके प्यार करने वाले, इनके चाहने वाले। जनाब अलहाज कारी शाहिद महमूद साहब, अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और इस प्रोग्राम को आपने रौनक बख्शी है, बहुत शुक्रिया। और आगाज़ करते हैं कारी साहब से, फिर गुफ्तगू भी इंशाअल्लाह बीच में होती रहेगी, लेकिन अगर आगाज़ हम्द से करते हैं। कारी साहब बिस्मिल्लाह। तू करीम है, कर दे करम, तू रहीम है, कर दे करम। अल्लाह 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 अल्लाह। दुनिया के प्यार का कैदी हूँ, मुझे अपना प्यार अता कर दे। मैं कुछ भी हूँ, तेरा बंदा हूँ, ऐ मौला मुझको रिहा कर दे। अल्लाह 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 अल्लाह। तू करीम है, कर दे करम, तू रहीम है, कर दे करम। सुभान अल्लाह। फिर जोश बिलाली पैदा हो मुस्लिम की पाक अज़ानों में, फिर हैदरी नारे गूंज उठे बातिल के सब ऐवानों में। अल्लाह 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 अल्लाह। तो करीम है, कर दे करम, तू रहीम है, कर दे करम। तू करीम है, कर दे करम, तू रहीम है, कर दे करम। सुभान अल्लाह। तू टूटे दिल की या मौला, बेचैन सदा को सुनता है, बेताब नवा को सुनता है, हर एक दुआ को सुनता है। अल्लाह 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 अल्लाह। तू करीम है, कर दे करम, तू रहीम है, कर दे वाह वाह
واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور کلام جو ہم شامل کریں گے پہلا ہی نعت، جی میری خواہش ہے، تمنا ہے، حال دل کس کو سنائیں، جی وہ کلام جو ہے آج کا ہمارا یہ موضوع بھی ہے اور گفتگو بھی اسی پر ہو رہی تھی کہ دل ہے کہ مانتا نہیں، تو یہ حال دل ہم اور کس کو سنائیں اللہ 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 آپ کے ہوتے ہوئے یا رسول اللہ۔ حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ میں گدائے مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں گدائے مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں گدائے مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ غم مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے، غم مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے۔ سامنے ہے اے علی کے لال اسوا آپ کا، سامنے ہے اے علی کے لال اسوا آپ کا، کیوں کسی کا خوف کھائے آپ کے ہوتے ہوئے، آقا جی کیوں کسی کا خوف کھائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ میرا مرنا میرا جینا بس اسی چوکھٹ پہ ہے، میرا جینا میرا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں گدائے مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں گدائے
आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी जात ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। मैं गदाए मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है اور یہی رہے گی، اور انشاءاللہ یہی رہے گی۔ میں گدائے مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ میں گدائے مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ ہم مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے آقا جی، ہم مجھے کیوں کر ستائے۔ واہ واہ، بے شک بے شک ناظرین، جو سرکار کے در کا گدا ہے، جو سرکار کے در کا بھکاری بن جاتا ہے، پھر اسے اور ادھر ادھر مانگنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے۔ قاری صاحب کتنے شاگرد ہوں گے آپ کے؟ ماشاءاللہ میں بہت شاگرد۔ اچھا پھر یہ ہم نے دیکھا ہے، میرے بھی جو شاگرد ہوں گے یا کسی اور کے بھی، آپ کے بھی، وہ سارے کاپی کرنے کی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ کے شاگرد ایک تو دیکھے میں نے بہت زیادہ، اور وہ 100% کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا وجہ ہے یہ؟ اچھا یہ اپنی اپنی ایک میں سمجھتا ہوں محبت کی بات ہے۔ آپ کا پڑھنا تو جیسے ایک نیچرل ہے، وہ سٹائل ہے آپ کا، نیچرل سٹائل ہے، لیکن وہ پھر اس کو کاپی کرنے کی کوشش۔ لیکن میں نے شاگردوں کو تسلیم بھائی سمجھایا ہے، میں نے کہا یار آپ مجھے اگر سارے ہی آپ بالکل میری طرح پڑھیں گے تو ایک محفل میں اگر آپ 5-6 اکٹھے ہی ہوں گے تو پھر آپ کیسے پڑھو گے؟ تو وہ اس طرح پھر مطلب شاگرد ہیں وہ اب اپنے اپنے علیحدہ سے انہوں نے کلام تیار کیے ہیں، بالکل وہ میرے والے نہیں ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر شاگرد کی اپنی شاگرد تو میرا ہی رہے گا، لیکن ہر ایک کی اپنی پہچان بن جائے۔ تو الحمدللہ ان میں سے وہ کافی آپ دیکھتے ہیں، شکیل اشرف، وہ اب میں دف کے ساتھ تو پڑھتا ہی نہیں اتنا، کل ہی پڑھا ہے شکیل اشرف، بہت ہونہار ماشاءاللہ، وہ دف کے ساتھ اب علیحدہ پڑھتا ہے، یا عمران یوب ہے، عمران غوث ہے، فرحان ہے، اعظم ہے، تو یہ ہر ایک اعظم ذرا بالکل وہ کوشش کرتا ہے، بلکہ وہ کافی زیادہ وہ کوشش کرتا ہے، تو اس کو بھی میں اب وہ آہستہ آہستہ اپنے بھی کلام پڑھ رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک کا اپنا انداز ہو، تو یہ بڑے بڑے دل کی علامت ہے، یہ بڑے دل کی علامت ہے، سچی بات ہے۔ میں خود یہی چاہتا ہوں کہ جو میرے شاگرد ہیں، میرے کلام ٹھیک ہے یہ شروع میں ہوتا ہے کہ جو جس کو آپ فالو کرتے ہیں، جس استاد بناتے ہیں، اس کے کلام پڑھنا شروع کرتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے پھر آپ کو پھر اپنا کرنا چاہیے، ورنہ آپ کاپی بن کر رہ جاتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ قاری صاحب کا جو اگر شاگرد ہے اور وہ محفل میں پڑھے گا تو وہ قاری صاحب کے نہ ہوتے ہوئے بھی قاری صاحب اس محفل میں موجود ہیں، وہ نظر آئیں گے، اور وہ محفل میں ہوتے ہوئے بھی محفل میں موجود نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ اپنا نہیں پڑھ رہے۔ تو یہ اچھا اس کی ایک استاد بڑے دل والا ہوتا ہے جب کہتا ہے کہ بھائی اب تم ماشاءاللہ تمہیں پڑھنا آ گیا، اب تم اپنی پہچان بناؤ۔ یہی میں کہنے بڑے والا دل تھا، کی بات ہے، یہ میں کہنے والا تھا کہ اب جن کو میں نے کہا ہے وہ تقریباً اسٹیج پہ آ گئے ہیں، میں نے کہا یار اب آپ اپنا ایک شناخت بناؤ۔ چاہیے سب کو نہیں کہا، یہ جو مجھے لگا ہے کہ یہ اس اسٹیج پہ آ چکے ہیں ان کو کہہ، اور جتنی جلدی آ جائیں اتنا اچھا ہے، اتنا اچھا ہے، اچھی کوشش بھی ہے اور ہماری دعائیں بھی ہیں ہمیشہ۔ بالکل یقیناً یہ بڑے دل کی علامت ہے ناظرین، کہ کوئی شخص اگر یہ سوچے، کوئی نعت خواں ہے، کوئی اینکر ہے، کوئی مقرر ہے، کہ وہ اپنے شاگرد سے کہے کہ بھئی اپنی پہچان اب بنانا شروع کرو۔ ہمارا ٹاپک بھی آج دل کے حوالے سے ہی ہے، تو ہم اسی کو لے کے چلتے رہیں گے۔ میرے دل کی زمین پر ہے اس کے چند اشعار، اس کے بہت سارے اشعار ہیں، لیکن میں جو زیادہ 2 اشعار میں آپ کی نظر کرتا ہوں دل کے حوالے سے۔ میرے دل کی
میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے، میری نسلوں پہ ہے دستے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، اور ہزاروں کوشش کر لی زمانے نے گرانے کی، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، ہمیں جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا، ہمیں جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ میں چاہتا ہوں آخر میں میاں صاحب کے کلام کے اشعار، تو یہ چونکہ ایک بہت فرمائش بھی ہے اور ایک میاں صاحب کا جو مقام میاں محمد بخش صاحب کا، کہ جو ان کے مشاہدات کا نچوڑ ہے، یعنی میاں صاحب بہت بڑے عارف کھڑی انہیں کہا جاتا ہے، تو وہ بڑے آدمی، ان کے اشعار تو پڑھیں آپ آخر میں، لیکن آپ کی جو پرانی نعتیں ہیں ان میں سے اگر یادگار کوئی ایک نعت ہے جو بہت یاد ہے، جو آپ کو ہی پسند ہے؟ ہاں، وہ تو میں چاہوں گا نہیں، وہ میں آپ کے نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ سنوں گا آپ سے، وہ اس کا کہہ رہے ہیں ایویں رل دے، تو وہ میں سنوں گا انشاءاللہ، آج نہیں، وہ نیکسٹ انشاءاللہ جس دن قاری صاحب تشریف لائیں گے اس دن انشاءاللہ میں آپ کو سنواؤں گا ایویں رل دے نے لوکی۔ لیکن پرانی پڑھی ہوئی جو ابتدائی دور کی اگر کوئی یاد ایسی ہے جو دل چاہتا ہو کہ یار اب محفلوں میں تو نہیں پڑھتا، لیکن آج تسلیم بھائی کے پروگرام میں یہ ایک شعر اس کا ضرور آ جانا چاہیے، ایسا کوئی کلام اگر یاد کریں؟ ایک کلام تو ماشاءاللہ آپ مجھے بھی صحیح پوچھیں، یاد نہیں، اتنے زیادہ کلام ہے۔ ایک نعت ہے جو جس سے کافی، یعنی کہ مطلب حالانکہ میں ایسا کہتا نہیں ہوں، لوگ اور طرح سمجھتے ہیں، 2 کرسچن بھی مسلمان ہوئے ہیں ماشاءاللہ، تو یہ بہت پرانی نعت اور بڑی فیمس نعت ہے، اور اس سے بہت سارے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئی، جن کے مجھے کالز بھی، یہ کھڑی شریف اس سائڈ کے میر پور وغیرہ کے، تو وہ یو کے بھی پھر بعد میں مجھے لوگ ملے، وہ مجھے 2 شعر آپ کو سناتا ہوں، وہ ہے سونا مدینے والا۔ واہ 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 واہ، نہیں مجھے بھی بڑا پسند ہے یہ کلام۔ اچھا جی، بہت خوبصورت جی، اور یہ بہت پرانا پڑا ہوا، بہت پہلے، اندازاً کس سال کا؟ 2000 میں، یعنی 20 سال پہلے تقریباً۔ بسم اللہ۔ سونا مدینے والا ہائے ہائے ہائے، دکھ
दुखियां दा आसरा है। पढ़िए सोहना मदीने वाला दुखियां दा आसरा है। ए सोहने दा नाम सोहना सोहना सोहने दा नाम सोहना हर मर्ज दी दवा है। सोहना मदीने वाला दुखियां दा आसरा है। बैठे ने विच मदीने सुनदे ने सब दी बोली मंगदा जो आप कोलों भरदे ने आप चोली ते दर दर तो ओ नहीं मंगदा मंगदा दर दर तो ओ नहीं मंगदा सोने दा जो गदा सोहना मदीने वाला दुखियां दा आसरा है। पढ़िए सोहना मदीने वाला दुखियां दा आसरा। ओ शद्दा मद्दा हे ज़ेरा ज़बरा ज़ेरा ज़बरा सब शान तेरी विच आया। होया मालोका खबर न काई ते खासा रमज़ान पाया। आमा लोका ओ खबर न काई ते खासा रमज़ान पाया। ते मैं नीवा मेरा मुर्शिद ऊंचा मैं नीवा मेरा मुर्शिद ऊंचा उच्चियां दे संग लाई सदके जा इन्ना उच्चियां तो जिन्ना नीवेयां नाल निभा हो। तर मुर्शिद दा खाना काबा तर मुर्शिद दा खाना काबा हज जरूरी करिए तकवा रब महबूबा वाला चल दवारा मली ते जो कोई जिसदा आशिक होंदा वाह वाह जो कोई जिसदा आशिक होंदा जो कोई जिसदा आशिक होंदा गल उसे दी करदा। सौ सौ मकर बहाने करके मरने उसे ते मरदा। सौ सौ मकर बहाने करके मरने उसे ते मर। अमला वाले ओ मियां साहब फरमांदे ने अमला वाले हे लंग लंग जांदे हो। अमला वाले लंग लंग जांदे ते गाफल गुते खांदे ओ डुबण ना दे मुहम्मद बख्शा एक कामिल पीर जिणों दे ते लो यार लो यार हवाले रब दे ए मेल निचार दिना दे
اس دن مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے. اچھا آپ کا موضوع ہے دل. تو دل کے والے سے میاں صاحب لکھتے ہیں کہ دل کالے تو ہائے 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 منہ کالا ہی چنگا او دل کالے تو منہ کالا ہی چنگا جے کوئی اس نو جانے منہ کالا دل چٹا ہووے تے تاں قدر پہچانے. واہ واہ زندہ باد. قاری صاحب سلامت رہیے. ماشاءاللہ بہت شکریہ اور انشاءاللہ بہت جلد قاری صاحب پھر ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے رہیں گے. بہت شکریہ قاری صاحب تشریف لائے. ناظرین کرام آج کے لیے اتنا ہی. تسلیم صابری کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے سلام رمضان تسلیم صابری کے ساتھ. کل تک کے لیے اجازت. السلام علیکم. تسلیمات.